عیسائیوں کے اندر بھی جو بہت سے مقدس عیسائی گزرے ہیں، کرسچن باقاعدہ علماء ان کے، کہا ان کی قبریں بھی اسی طرح سے دریافت ہوئیں کہ میتیں بالکل صحیح نکلی. کہا اس وقت اس جگہ کی مٹی کو لے جا کے چیک کیا گیا، یہاں پہ کیمیکل کچھ ایسے ہیں شاید جس کی وجہ سے، کہا عقلیں حیران ہو گئیں، ریسرچ کر کر کے تھک گئے، اور آخر میں یہ لکھ کے چھوڑ دیا کہ یہ کیسے ہے، یہ میریکل ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. کہا اب مجھے یقین آ گیا، چونکہ میڈیکل سائنسز کی ساری ریسرچز یہاں پر موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ایک دو نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. عزیزو، یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جب روح کے اوپر وہاں نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. برزخی زندگی کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ برزخی زندگی کو ہم نے اگر سمجھ لیا ہوتا، برزخی زندگی کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے والا ہے، اور امام سے آ کے سوال کرتا ہے کہ مولا ڈر رہا ہوں یہ سوال کرتے ہوئے، مگر جواب دے دیجئے. کہا کیا؟ کہا یہ بتائیے اس وقت روح امام حسین کہاں ہے؟ امام نے کہا کہ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے. کہا مولا مناسب سمجھے تو جواب دیجئے، میرا تو سوال یہی ہے، روح امام حسین اس وقت کہاں ہے؟ امام کا جواب بتانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اکثر نوجوان ایسے ہیں کہ جو بعد میں جا کر بکس بھی کنسلٹ کرتے ہوں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے. آیت اللہ مراشی نجفی کا وصیت نامہ شائع ہوا ہے، پتلا سا، اس کے اندر ان کی وصیتیں ہیں. ان وصیتوں میں وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی جب ان کا انتقال ہوا تو میں بہت دعا کیا کرتا تھا کہ ان کو میں خواب میں دیکھوں، مجھے زیارت ہو ان کی. کہ ایک رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا. وہ کہاں دیکھا؟ کہ زری ہے امام حسین کے باہر، بالکل زری کے پاس، جزدان کھلا ہوا، ریل کھلی ہوئی رکھی ہے، اس کے اوپر قرآن ہے، اور وہاں میرے والد کی روح بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں جلدی قدم بڑھاتا ہوا آگے گیا، ان کے قریب پہنچا، ان سے گفتگو کی کہ بابا آپ تلاوت قرآن؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے وہاں تک دیکھو کتنی رحلیں رکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں فلاں عالم تلاوت قرآن کر رہے ہیں، وہاں فلاں عالم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں فلاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں میں بات ان سے کر رہا تھا کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ تم نے امام حسین کو سلام نہیں کیا؟ یا انہوں نے سوال کیا کہ بابا اس وقت آپ ذریعہ امام حسین کے پاس ہیں، روح امام حسین کہاں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے پوچھا کہاں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا. آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں کہ اب جو میں نے دیکھا تو زری کی جالی کے اوپر روح امام حسین موجود ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. کہ اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ میری آنکھیں وہاں پر ٹھہر نہیں پا رہی ہیں، کہ زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے. بس میں نے جھک کے ایسے، تو امام نے اشارہ کیا قریب آؤ، قریب آؤ. ذرا دیکھیے ہمارے امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے ائمہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں کانپتا ہوا آگے بڑھا. تو امام نے اشارہ کیا کہ بس اس سے آگے اب میں کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں. تو امام نے کہا جو باتیں پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو تمنائیں لے کے آئے ہو بیان کرو. تو اس وقت آیت اللہ مراشی نجفی جنہوں نے یہ خواہش کی کہ جب بھی میری قبر پر آؤ مصائب حسین پڑھنا، انہوں نے اپنی 12 خواہشات، اپنی 12 دعائیں امام کی خدمت میں پیش کی. امام نے 11 کو قبول کر لیا، ایک کا انکار کر دیا کہ یہ 11 باتیں یہ قبول تمہاری دعائیں. یہ وہ ایک کون سی تھی؟ انہوں نے یہ چاہا تھا کہ میں حج کروں مگر اس شرط کے ساتھ
کہ مجھے مکے سے واپس آنا نصیب نہ ہو، وہیں میرا انتقال ہو جائے اور وہیں میں دفنا دیا جاؤں۔ امام نے اسے منظور نہیں کیا، مصلحت نہیں تھی۔ کہا اس کے بعد یہ کچھ اور پوچھنا چاہتے تھے کہ ان کے والد نے کہا بس امام کو اپنے ایک بیمار زائر کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ اندازہ کر رہے ہیں کتنی محبت ہے امام کو ہم سے؟ امام کو اپنے ایک زائر کی زیارت کے لیے جانا ہے، عیادت کے لیے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے کیوں پہلے معصوم کا حوالہ دیا؟ یہاں سے اب پلٹیے، امام سے سوال کر رہا ہے کہ روح امام حسین کہاں رہتی ہے؟ امام نے کہا کہ روح امام حسین عرش کے دائیں جانب اپنے نانا، اپنے بابا، اپنی والدہ اور اپنے بھائی کی ارواح کے ساتھ رہتی ہے۔ اس قلب کے علاج کا بہترین ذریعہ یہ فرش حسین ہے، یہ فرش حسین، یہ فرش مجلس، جس کی اہمیت کو ابھی ہم اتنا نہیں سمجھ پائے کہ جتنا ہمیں سمجھنا چاہیے، مگر اس روایت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے پوچھا کہ وہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہاں وہ اپنے زائرین اور اپنے عزاداروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے عزاداروں کو دیکھتے ہیں اور اپنی والدہ، اپنے نانا، اپنے بھائی اور اپنے بابا سے کہتے ہیں یہ میرے عزادار ہیں، یہ میرے ماتمدار ہیں، یہ میرے زائرین ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین پنجتن موجود ہیں، پنجتن میں امام حسین اپنے بھائی، اپنی والدہ سب سے کہہ رہے ہیں میرے زائروں، میرے عزاداروں کے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے۔ یہ فرش عزائے حسین گناہوں کی بخشش کی جگہ ہے، یہاں گناہ بخشوائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آئیں، مجلس میں ادب یاد رکھیے ہمیشہ، باوضو ہو کے آئیے، باوضو ہو کے آئیے جیسے مصلی پہ جاتے ہیں۔ یہ خیال رکھ کے آئیے ہمیشہ کہ ہم ایسی جگہ کے اوپر جا رہے ہیں کہ جہاں جنت کی ہستیاں آ کر بیٹھیں، خیال رکھ کے یہاں پہ آئیے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میں نے روح کی بات بتائی کہ روح ہے امام حسین، برزخی زندگی، معصومین کی برزخی زندگی کیا ہے سناؤں گا، چلیے کبھی، اب بہت میں نے پڑھ لیا، میں رکتا ہوں یہاں پر، اب جسم کی بات سن لیجئے اور یہیں پر میں رک جاؤں گا۔ میں نے کیا کہا کہ جسم بھی سلامت رہتے ہیں اگر قلب پاکیزہ اور نورانی ہو جائے اور روحانی بلندی حاصل ہو جائے۔ اسماعیل صفوی نے طے کیا کہ سب کی قبریں روزے بنوائے جائیں، روزے بنوائے جائیں سب کے۔ علامہ مجلسی کی سرپرستی ہے، روزے بنائے جا رہے ہیں۔ آج جو روزے آپ کو نظر آ رہے ہیں جس صورت میں، اس وقت عراق کے اندر دو گروہ بن گئے۔ لوگوں نے کہا سب کے روزے بنیں گے مگر ہم حر کا روزہ نہیں بننے دیں گے، اس لیے کہ حر وہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے آقا کربلا میں پہنچے، حر وہ ہے جس کی وجہ سے پانی بند ہوا، حر وہ ہے جو گھیر کے کربلا لے گیا۔ آدھے لوگ یہ کہتے تھے نہیں نہیں، حر نے اپنی شہادت پیش کر دی، امام نے حر کو معاف فرما دیا، روزہ بنے گا۔ آدھے کہتے تھے ہم نہیں بننے دیں گے۔ اسماعیل صفوی سمجھدار آدمی ہے، بہت ذہین ہے، اس نے دیکھا یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اس نے فوراً کہا، علامہ مجلسی دوسرے علماء سے مشورہ کیا 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 جائے، اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ کوئی آپس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے، قبر کو کھول کر دیکھا جائے گا، میت کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ امام نے اسے معاف کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ جتنے روزے آج بنے ہوئے ہیں، شہداء کی زیارت کی ہے قبر بنانے والوں نے۔ شیخ حسین شمع، شیخ حسین شمع یہ وہ بزرگ عالم ہیں ہمارے
یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 50 سال تک ہر روز روزہ امام حسین پر شمع روشن کی بلا ناغہ. لہذا ان کا نام ہے شیخ حسین، لیکن ساتھ میں شمع جڑ گیا، شیخ حسین شمع. ایک مرتبہ جو کیئر ٹیکر ہیں روزے کے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ قبر امام حسین کی پائنتی کی طرف سے کچھ مٹی اندر دھس رہی ہے. گڑھا سا بن گیا ہے، مٹی اندر دھس رہی ہے. اب کون کیا کرے؟ شیخ شمع کو بلایا گیا، اس لیے کہ یہ بزرگ ہیں. کہا آپ نیچے اتریے اور دیکھیے کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہے، کیوں یہ مٹی دھس رہی ہے، تاکہ اس کی مرمت کی جا سکے. ان کے جسم میں ایک رسی باندھی گئی اور رسی باندھ کر وہ جگہ کھل گئی تھی، نیچے لٹکایا گیا. جب یہ نیچے گئے تو انہوں نے دیکھا سرداب بالکل خالی ہے. تو یہ حیرت میں رہ گیا کہ یہ تو خالی ہے بالکل. پھر دیکھا کہ وہاں سے بھی قبر کی طرف سے پائنتی کی طرف جہاں حضرت علی اکبر آرام کر رہے ہیں، وہاں سے وہاں کی بھی مٹی دھس رہی ہے. تو انہوں نے وہاں سے بھی اس مٹی کو ہٹایا اور نیچے اترے. اب جو نیچے اترے، ایسے واقعات کو بیان کرنے سے منع کیا جاتا ہے. جو دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ کبھی بھی ان رازوں کو بیان نہیں کرتے. بس جب باہر آئے ہیں، وہاں سے مرمت ہو گئی، سب کام ہو گیا، تو بس روتے تھے، گریا کرتے تھے. علماء نے پوچھا تو انہوں نے بس 2 جملے بتائے جن کے بتانے کی اجازت تھی، اس کے آگے تیسرا جملہ نہیں بتایا. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شہداء اسی لباس کو پہنے ہوئے سو رہے ہیں جو اس وقت ان کے جسم پر تھا. اور اس کے بعد جو جملہ کہا، کہہ رہے ہیں خون کے چھینٹے آج بھی ایسے ہیں، خون کے چھینٹے آج بھی ایسے ہیں کہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے شہادت ہوئی ہو. اس کے بعد کوئی جملہ بیان نہیں کیا. تو عزیزو، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں یہ ہے کہ کہا گیا قبر کو کھود کے دیکھا جائے ہر کی. عزیزو، قبر کھدی، اور اب جو قبر کھدی تو سب نے دیکھا جیسے ایک مسافر آرام کر رہا ہو، جیسے ایک مسافر درخت کے سائے میں سویا ہوا ہو. سب نے دیکھا. اب اطمینان ہو گیا، اطلاع مل گئی کہ حر کو معافی مل چکی ہے. اس وقت اسماعیل صفوی خود اترے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ قبر حر کے اندر ایک خوشبو ہے. ارے اتنے روزے بنائے، یہ خوشبو کہیں اور نہیں نظر آئی. یہ خوشبو سب سے الگ خوشبو ہے، کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ ہر طرف تلاش کیا مگر خوشبو کا مرکز کہیں پتہ نہیں چلا. آخر میں دیکھا کہ حر کی پیشانی کے اوپر ایک رومال بنا. کچھ یاد آیا آپ کو؟ جب امام حر کے سرانے پہنچے تھے، حر نے آواز دی، امام پہنچے تو حر زخمی ہو کے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور پیشانی کے اوپر زخم لگا تھا جس سے خون ابل رہا تھا. حسین نے کہا اے حر، تو ایسے وقت میں میرا مہمان ہوا، میں اپنے مہمان کو پانی بھی نہیں پلا سکتا، میں اپنے مہمان کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتا، مگر اے حر میں تجھے وہ تحفہ دوں گا جو کسی اور شہید کو نہیں ملے گا. اے حر، ارے تو میرا مہمان ہوا ہے، میرے اوپر جان دے رہا ہے. یہ کہہ کے اپنے لباس سے ایک رومال نکالا. کہا یہ رومال میری اماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا. یہ کہہ کے حر کی پیشانی پہ وہ رومال باندھ دیا. اسماعیل صفوی نے دیکھا یہ خوشبو اس رومال سے آ رہی ہے. ایک مرتبہ لالچ آ گیا، ارے میں نے خدمت کی ہے، یہ رومال تو میری قبر میں جانا چاہیے. بس آگے بڑھ کے رومال کو کھولا. اب جو رومال کو کھولا پیشانی سے خون ابلنے لگا، تازہ خون ابلنے لگا. ارے مٹی لگا کے چاہا خون رک جائے مگر خون رکا نہیں. تو ایک مرتبہ کہا جلدی سے قبر کو بند کر دو، سب باہر نکلو، قبر بند کر دو. سب باہر نکلنے لگے. اب جو اسماعیل صفوی نے رومال لے کے نکلنا چاہا، حر کے ہونٹ ہلنے لگے. آواز آئی اے اسماعیل، ارے تیرے پاس حکومت ہوگی مگر مجھ غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بھئی یہی ایک رومال ہے،
اسے واپس باندھ دے ورنہ یہ خون نہ رکے گا۔ میں کہوں گا اے اور بڑے خوش قسمت ہو، ارے جب تم گرے تمہارا سر آقا کی آغوش میں تھا، مگر ہائے جب فاطمہ کا لال گرا زہرا کی آواز آ رہی تھی، کوئی سید کے سر کو آغوش میں لینے والا نہ تھا، شمر نے اپنے نجساتوں سے بالوں کو پکڑا۔ سیعلم الذین ظلموا۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود ہمیں واقعی طور پر ایک قلب سلیم عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو اس ذکر کے صدقے میں قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما۔ ہمارے جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ بار الہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ دشمنان اہل بیت اگر ناقابل اصلاح ہیں تو انہیں نابود فرما دے۔ بار الہ جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں انہیں بہترین کامیابی عنایت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں سرکار کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔